تو مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینے کے دن اور 1000 مہینے کی راتیں یہ 2000 ہو گئے. میں بولو نا زور سے سبحان اللہ. تو دن اور رات ہو 1000 مہینے کے اور اکیلی رات ہو تو یہ افضل ہے ان سے. جب ایسے موقع پہ جب عدد کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے تحدید مراد نہیں ہوتی, اس سے حد بندی مراد نہیں ہوتی ہے, بڑھوتری دکھانا مقصود ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور مہینوں میں, ہزاروں مہینوں میں اور اس لیلۃ القدر میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کی حد بندی نہیں کی اللہ پاک نے. کتنی خیریت ہے اس میں, کتنی عظمت ہے اس رات میں, کتنی فضیلت ہے اس رات میں. آج کی رات جو آنے والی ہے نا شب برات ہے, بعض علماء نے اس کو بھی شب قدر کہا ہے. بڑی عظمت والی رات ہے جو آج آ رہی ہے. اس میں فیصلے ہوں گے, آج کی رات میں فیصلے ہوں گے. کون زندہ رہے گا, کون مر جائے گا, کون نیک ہوگا, کون بد ہوگا, کسے توبہ نصیب ہوگی, کس کو نہیں ہوگی. آج کی رات لکھ دیا جائے گا کہ 1 سال کے اندر کون وہابی سنی بنے گا, کون وہابی سنی بنے گا. آج کی رات میں لکھ دیا جائے گا. اور کون بدقسمتی سے وہابی بنے گا یہ بھی آج کی رات میں لکھ دیا جائے گا. اے میرے عزیزوں, مرتے مر جانا, کبھی وہابی مت بننا. کمزوری سے بول رہے ہو کہ ارادہ ہے کیا, ارادہ ہے کیا بننے کا, نہیں بنے گے انشاءاللہ. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں اللہ نے سنیت عطا فرمائی, جنتی دین اور جنتی لوگوں میں ہمیں شامل کیا. اگر آج رات کو آپ جیسے بتا رہے کہ آپ اگر پروگرام ہوا تو رات کو وہاں کہاں سورل کوٹ کہاں پونچھ میں انشاءاللہ خوب بیان کروں گا جنت کا آج کی رات میں, اگر وہ مجھے ہاں انشاءاللہ. اب یہ بھی مقدر ہے, پچھلے سال لکھا گیا ہوگا آج کی رات میں, پچھلے سال کہ پونچھ میں آج بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں کا تو لکھ دیا گیا تھا. کیوں بھائی, کیا بنا تھا مفتی فاروق صاحب کی صدارت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس صدارت کو قوت عطا فرمائے انشاءاللہ. رات وہ یہ قدر والی رات جس میں قرآن اتارا. میرا اس وقت بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں تھا, تو ضمن بات آ گئی. مجھے کہنا یہ ہے کہ یہاں انزلنا کا صیغہ ہے انزلنا کا صیغہ. اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ مضمون جو تم پر اتارا گیا اور تم سے پہلوں پر اتارا گیا رسولوں پر, انزلہ ہے, یہ باب افعال سے, انزال سے, انزلہ ماضی سے, ٹھیک ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, بے شک اگر یہ قرآن پاک ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پر اتار دیتے. جبل میں دو زیر ہیں, کیوں ہے نا زیر, اور یہ تنوین کہلاتے ہیں زیر. دو زیر, دو زبر, دو پیش, کیا بولتے ہیں تنوین. ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں اور ہمارے اساتذہ معلمین پڑھاتے ہیں
کہ تنوین کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ویسے ہم نے تو زیادہ بھی پڑھی ہے. تنوین ترنم، تنوین تمکن، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، اور 5ویں تنوین ہے تنوین تنکیر. اور پھر اس تنوین تنکیر کی بھی 4 قسمیں ہیں. تنوین تقلیل، تنوین تکسیر، تنوین تعظیم اور تنوین تحقیر. تو یہاں جو جبل ان میں 2 زیر ہیں، ان کا ترجمہ ہے بڑا، یعنی پہاڑ. کوئی بڑا سے بڑا پہاڑ ہو، بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، یہ مطلب ہوا ان 2 زیر کا. یہ تنوین تعظیم کا مطلب ہوا چاہے ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو. تو سب سے بڑا پہاڑ ہے دنیا کا، چاہے ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر ہم قرآن اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پیارے تم دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتا، اللہ کے خوف سے جھک جاتا، اور نہ صرف جھک جاتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا. یہ بالو اور ریت کا تودہ بن جاتا پہاڑ. تعجب ہے کیا؟ ریزہ ریزہ سرما بن جاتا، دھول بن جاتا. اور اسے ایک دن ایسا بننا ہی ہے، بننا ہی ہے ان پہاڑوں کو ایک دن دھول ایسا. فَقَالَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. پہاڑوں کو جب ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو ایسے سمجھو جیسے روشن دان سے ذرے نظر آتے ہیں آپ کو دھوپ میں، ایسے ذرے بکھر جائیں گے ان پہاڑوں کے. آپ تو پہاڑوں میں رہتے ہی ہیں، پونچھ کے لوگوں، راجوری کے لوگوں، کشمیر کے لوگوں، آپ پہاڑوں میں ہی رہتے ہیں. یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں یہ ریزوں کی طرح بکھر جائیں گے قیامت کے قریب. اللہ پاک ان کو بکھیر دے گا. لیکن قیامت کے قریب ہوگا کام، قیامت میں ہوگا. اگر قرآن پہاڑ پہ اتارا جاتا تو یہ کام ہو گیا ہوتا، ریزہ ریزہ پہاڑ ہو چکا ہوتا. قرآن کی عظمت کی یہ شان ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ابھی بتاؤں گا میں کیا ہوا ہے، لیکن اتنا سمجھیں کہ یہاں انزلنا ہے، اِنَّا انزلنا فی لیلۃ القدر. وہاں فرمایا اِنَّا انزلناہ قرآنًا عربیًّا. یہاں بھی انزلنا فرمایا، بہت سی جگہ انزلنا، انزلہ، اور بہت سی جگہ تنزیل سے نزلہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو کہیں نزلنا کہیں انزلنا، یہ 2 بار سے ذکر کیوں آیا قرآن پاک میں؟ تو ہمارے مفسرین کرام نے اس کا جواب عطا فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں انزال کا معنی ہے یک بار کی اتارنا، دفعتاً واحدہ اتار دینا، پورا کا پورا اتار دینا، یہ ہے انزال کا معنی. اور تھوڑا تھوڑا اتارنا، یسیراً یسیرا، قلیلاً قلیلا، آیتاً آیا، نجماً نجما، یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے تنزیل کا معنی. اور ہمارا یہ قرآن دونوں طرح نازل ہوا ہے.
اس ایسے بیان میں تمہیں اس کی طرف دھیان کیسے گیا؟ پورا دھیان ادھر ہونا چاہیے نا، ادھر مت لے جانا کوئی دھیان. توجہ ہے؟ دیکھو ہر سال یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جاتا. اس کو بیان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے، اور تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت عباد، بندوں کو جیسی حاجت اور ضرورت ہوتی تھی ویسی تھوڑی تھوڑی آیتیں اتاری جاتی تھی. کبھی نماز کا حکم اتار دیا، کبھی زکوٰۃ کا حکم اتار دیا، اور کبھی روزوں کا حکم اتار دیا، کبھی حج کا حکم اتار دیا، سبحان اللہ، کبھی عمرے کا حکم اتار دیا، ہے کہ نہیں؟ کبھی چوری سے بچنے کا حکم اتارا، جوئے سے بچنے کا حکم اتارا، طرح طرح کے نیکیوں کے احکام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اتار دیا، نافرمانی سے بچنے کا حکم اتار دیا. ہے کہ نہیں؟ بولو نا. بے شک بے شک. کبھی جوئے سے منع فرمایا، کبھی شراب سے منع فرمایا، حرام گوشت کھانے سے منع فرمایا، خنزیر سے منع فرمایا. اے لوگوں، یہ احکام قرآن عظیم کی آیتیں کل 6666 ہیں. کتنی؟ 6666. آسان ہے. 6666 آیتوں میں 500 احکام کی آیتیں، 500 آیات احکام بولتے ہیں. کیا آیات؟ ارے زبان سے بول ہی دو یار، کم سے کم ایک لفظ اچھا ہے بولو. سبحان اللہ. آیات احکام 500 ہیں. اب 500 حکم اتار دیے اللہ پاک نے، تو ایک بار کی نہیں اتارے، تھوڑا تھوڑا کر کے. 23 سال میں قرآن اترا تھوڑا تھوڑا. ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیے پورا قرآن ایک بار کی کیوں نہیں اتار دیا اللہ پاک نے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ جیسے اور کتابیں اتاری گئی، توریت اتاری گئی، پوری کی پوری لکھی ہوئی کوہ طور پر، زبرجد کی تختیوں میں لکھی ہوئی اتار دی کوہ طور پر. ایسے قرآن پورا کا پورا لکھا ہوا کیوں نہ اتار دیا گیا؟ تو ایک حکمت تو اس میں یہ ہے، اگر پورا کا پورا قرآن اتار دیا جاتا تو وہ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہو رہے تھے ان پہ عمل دشوار ہو جاتا اور اسلام ان کے لیے آسان نہیں رہتا. اس لیے خدا نے بندوں کی آسانی کے لیے تھوڑے تھوڑے احکام 23 سال کے اندر اتار دیے. 23 سال میں اتارا تھا. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے کس کو اچھا نہیں لگ رہا ہاتھ اٹھاؤ. پکڑے گئے تم. اور کس کو اچھا لگ رہا ہے جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. واہ 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 واہ. اچھا ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ خوب دل لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا اتارا گیا اس اعتبار سے تنزیل، اور یک بار کی اتارا گیا اس اعتبار سے انزال. اب ایک حکمت تو یہ ہے کہ عمل دشوار ہو جاتا کہ یک بار کی اتارا جاتا، اور ایک حکمت جو قرآن پاک نے بتائی اس پر ہمارا ایمان کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس لیے ہم نے پہاڑ پر قرآن میں اتارا. ابھی بتائیے میرے عزیزوں، پہاڑ جسے برداشت نہ کر پاتا، کوئی پیڑ برداشت کر لیتا پھر اتارا کہاں جاتا؟ کوئی عمارت برداشت کر پاتی؟ کوئی بلڈنگ بولو نا میرے بھائی، نہیں برداشت کر پاتی. تو قرآن اترتا کہاں؟ اور اتارنا ضروری تھا. قرآن کو اتارنا تھا ہی، تو کہاں اتارا جاتا؟ جب سب سے طاقتور پہاڑ برداشت نہ کر پاتا تو اتارا کہاں جاتا؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں
تکلیف پر کرم فرمایا، اس کو اتارنے کے لیے اللہ پاک نے سینہ مصطفیٰ کو چن لیا۔ اب آپ بیدار ہیں نا یا بیزار ہیں؟ اللہ تو سینہ حبیب کو چن لیا اللہ پاک نے۔ اب یہ دیکھیے آپ کیوں چنا چاہیے سینہ حبیب کو؟ اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے اور مصطفیٰ محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے چن لیا۔ اب قرآن اور مصطفیٰ ایک حبیب ہے، ایک کلام ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ یار ساری جگہ میں بیٹھا ہوتا نا تو اچھل جاتا یہ بات سن کر۔ سوال ہوا کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا علماء کے درمیان۔ اس سلسلے میں عجیب و غریب بات تو یہ ہوئی کہ خاتم الفقہاء حضرت سیدنا ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ مسئلہ آیا۔ انہوں نے فرمایا میرے نزدیک اس میں توقف ہے، میں نہ قرآن کو حضور سے افضل کہہ رہا ہوں نہ حضور کو قرآن سے افضل کہہ رہا ہوں۔ بس میرا ایک جواب دے گیا، یہاں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فتاوی شامی جس سے فتوے دیے جاتے ہیں، عربی کی وہ کتاب ہے، بہت مشہور بہت مستند کتاب، فتوے کی کتاب۔ بولے میں یہاں پر خاموش ہوں، ساکت و ثابت ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سنیے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ فتاوی شامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر رد المختار نام ہے اس کا، حاشیہ لکھا جد المختار عربی میں۔ ناز کرو اعلیٰ حضرت ہمیں مل گئے، اعلیٰ حضرت مل گئے، جد المختار اس کا حاشیہ لکھا۔ اور جب اس مقام پر پہنچے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے توقف ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت کا قلم چلا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم چلنے لگا اور ارشاد فرمایا میرے نزدیک اس میں کوئی توقف نہیں، فیصلہ آسان ہے، فیصلہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ جس مسئلے کو امام شافعی حل نہ کر سکے اسے بریلی کے امام احمد رضا نے حل کر دیا۔ کیسے؟ ایک ہے کتاب سے مراد یہ قرآن جو لکھا ہوا ہمارے پاس ہے، یہ بھی قرآن ہے، اور ایک قرآن سے مراد ہے وہ کلام
جس پر یہ عبارت دلالت کرتی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، تو یہ کاغذ نہیں اتارا اللہ نے، یہ روشنائی نہیں اتاری ہے اللہ نے، یہ مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی بندوں نے بنایا، شبائش میں، اور یہ روشنائی بھی بندوں نے اتاری، پریس بھی بندوں نے بنائے، یہ سب ان میں چھاپا بھی بندوں نے۔ اے لڑکے صافے والے بیٹھ جا، تقریر ختم ہونے والی ہے۔ ادرک کا مزہ بندر نہیں پاتا ہے، انسانی کو تو ملے گا ادرک کا ذائقہ، سمجھ لو یہ ادرک کا مزہ ہے۔ تو ذہن بڑھ جاتا ہے میرا پر کوئی ہوتا ہے پریس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ جو قرآن پاک تاک میں رکھا ہوتا ہے، ہاتھ پہ لے کے جیسے چلتے ہیں، یہ بھی مخلوق ہے۔ اور وہ قرآن جو اللہ نے اتارا تھا حضور کے دل پر، وہ غیر مخلوق ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات، اس کا کلام، یہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں اب قرآن کی دو حیثیت ہوئی، ایک تو قرآن وہ جو مخلوق ہے، بندوں نے جسے چھاپا ہے کتابی شکل میں، اور ایک قرآن وہ جو اللہ نے اتارا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بندوں نے کتاب بنائی ہے اس طرح سے، اس کو لکھ لکھ کے بین الطفتین جو مراد ہے، تو اگر یہ مراد ہے قرآن سے، تو اس سے حضور افضل ہیں، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل مصطفیٰ ہے۔ اور اگر اس سے وہ مراد ہے جو حضور کے دل پہ اتارا گیا ہے، کلام نفسی، وہ مراد اگر ہے تو وہ حضور سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی صفت ہے، اور خدا کی ذات و صفات حضور سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ لاجواب۔ ایسے متقدمین میں جو مسائل تھے جن کا حل نہیں ہوا تھا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ معلوم ہے یہ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے، تھوڑی سی میں بتا دوں ایک بات، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کئی سو سال پہلے سے آج تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ذی علم عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں کئی سو سال پہلے سے۔ ارے جس فن میں دیکھو اعلیٰ حضرت اس میں امام نظر آتے ہیں۔ جو فنون علوم پڑھائے جا رہے ہیں آج، یہ تو ہے ہی علم امام، باقی اور جتنے علم و فن ہیں اعلیٰ حضرت صرف ان کے عالم نہیں، ان کے امام تھے، امام، درجہ امامت کی فائدہ۔ مکہ شریف میں اعلیٰ حضرت کے سامنے سوالات آئے کہ ملا جی لوگ جو تھے وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہو نہیں ملا جی کو؟ خلیل احمد امبیڈکر جس نے شیطان کا علم زیادہ مانا حضور سے، ایسا تم نے کبھی سنا خواب میں دیکھا ہوگا؟ کبھی سوچ سکتے تھے آپ کہ کوئی ملا جی ہو کر اور شیطان کا علم زیادہ مان لے حضور سے؟ معاذ بولو کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو کافر ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے بولو کافر ہو گیا، بولو اے اونچا کر کے اٹھاؤ، حضور سب دیکھ رہے ہیں کس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے کس کا نہیں اٹھ رہا ہے، اونچا کر کے اٹھاؤ، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو وہ مرتد بھی پہنچا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ چاپلوس بہت ہوتے ہیں، تقدیر بہت چاٹتے ہیں حاکموں کی، سمجھا؟ تو
وہاں کسی صورت سے اس نے شریف مکہ تک رسائی حاصل کی اور کہا ہندوستان کا ایک عالم انڈیا سے آیا ہے، ہندی عالم ہے بریلی سے، وہ حضور کے علم غیب کو مانتا ہے ذاتی اور اللہ کے برابر، کہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہے۔ اس طرح کا فتنہ وہاں پر برپا کر دیا۔ شیطان کے نقش قدم پہ یہ لوگ ہیں، آگ لگانے میں بہت ماہر کر دیا اعتراض۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے وہاں کے علماء نے سوال کیا کہ حضور آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ حضور کا علم کتنا تھا، کیسا تھا، اور اللہ نے دیا تھا، عطائی تھا کہ ذاتی تھا، خدا کے برابر تھا کہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو آپ سے سوال ہوا، میرے عزیزو حیرت ہوگی آپ کو، اے ضلع پنچ کے لوگوں حیرت ہوگی آپ کو، بخار کی حالت تھی، برجستہ قلم اٹھایا، سارا کتب خانہ گھر تھا، کوئی کتاب اس طرح کی ساتھ میں نہیں لے کے گئے تھے سوائے چند مسائل کی کتابوں کی، ساری کتابیں لائبریری گھر۔ اب جو قلم چلا امام احمد رضا کا تو آیات پہ آیتیں، حدیثوں پہ حدیثیں، فقہا کے اقوال، علماء کے اقوال، اور 8 گھنٹے کے اندر اتنی موٹی کتاب عربی زبان میں لکھ کے وہاں بول دیں گے دو سب سبحان اللہ۔ عربی زبان میں اس کا نام رکھا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اب میں کبھی انشاءاللہ علم غیب پر بھی تقریر سنیے گا، آج خلط موضوع نہیں کرنا چاہتا، نہ کیا بتاؤں گا، اتنے دلائل اور اتنی احادیث سنا دوں، آیتیں سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو ہو جائے رات کو سننا، ایک دو ہو جائے، اگر موضوع بدل جائے گا نا۔ چلیے اچھا چلو آپ تسلی رکھو، تھوڑا سا لاتے ہیں مولانا امین القادری صاحب، اللہ علیہ السلام، ان سے زیادہ عقیدت ہے، ہمارے پڑھ کے آئے، نمک کھا کے آیا نمک نہیں کیوں بھی عارف نمک کھایا، گوشت بھی کھایا ہے، سب کچھ کھایا، اور نمک حلال کیا تم نے آج تک؟ اب کریں گے، چلیے رات ہو جائے جو نمک کھایا وہ نہیں نہیں ابھی آج ہو جائے نمک حلال کرو گا، چلیے صاحب۔ تو وہ کتاب جب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی، سبحان اللہ، علامہ اسماعیل خلیل اعلیٰ حضرت کے وہاں پر مرید و خلیفہ تھے، محافظ کتب حرم تھے، وہ حرم شریف کی لائبریری کے محافظ، وہ سنا رہے ہیں کتاب، کس کو؟ بادشاہ کو، شریف مکہ کو۔ اس ظالم نے تو آگ لگائی تھی وہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف، مگر اللہ اکبر جب وہ کتاب پڑھی جا رہی تھی نا تو ملا جی چپکے سے نکل بھاگ گئے۔ فرق یفر فرارا فهو فار کالفار، بھوکے پھر رہے، کہاں گیا کہاں گیا؟ اعلیٰ حضرت نہیں تھے وہاں، کتاب پہنچی تھی صرف اعلیٰ حضرت کی۔ اب جب کتاب پڑھی جا رہی ہے تو شریف مکہ، ذرا دیکھو، تقریر سنی بھی جاتی ہے، دیکھی بھی جاتی ہے کبھی کبھی، ہم سے دیکھو شریف مکہ سنتے جا رہے ہیں، سننی تھے سنتے جا رہے ہیں، اور دل میں ان کے اثر کرتی جا رہی ہے کتاب۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، ہاتھ مارتے جاتے تھے ران کے لیے، یہ ہاتھ مارتے تھے ران پہ،
اور کہتے تھے اللہ یوتی وہؤلاء الخبثاء یمنعون. خدا دیتا ہے اپنے حبیب کو غیب کا علم اور یہ خبیث منع کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت اعلی حضرت، کرامت اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر. اب اس کے نسخے لے لیے لوگوں نے، نقلیں کی اس کتاب کی وہاں، اور وہاں کے مفتیان کرام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو ملنے میں عقیدت ظاہر کرتے تھے، اللہ اکبر، وہاں کے شاعر سب سے بڑے سید السادات تھے، وہاں کے سیدوں کے سب سے بڑے بزرگ، وہ آ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھینچا. ارے اعلیٰ حضرت سادات کا بڑا احترام کرنے والے، انہوں نے جلدی سے ہاتھ کھینچا اور کہا آپ میرے ہاتھ چومیں گے؟ انہوں نے کہا نام نام، آپ کے ہاتھ چومنے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ لو قبلوا اقدامکم لو قبلوا نعالکم. اے امام احمد رضا، آپ تو ہاتھ چومنے کو منع کر رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیروں کو چوم لوں، آپ کے جوتوں کو چوم لوں. لیکن پوری سمجھ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. یہ شام تھی اعلیٰ حضرت خیر. اور اس موقع پہ علامہ یاسین مصری جو حرم مدینہ میں پڑھاتے تھے، اعلیٰ حضرت تو تشریف لے آئے. انہوں نے اس کتاب کو جب دیکھا، جب وہ آئے ان تک پہنچی کتاب، اعلیٰ حضرت واپس آ چکے تھے. انہوں نے خط مدینہ منورہ سے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا، ایک خط چٹھی بھیجی. اس چٹھی میں کیا کیا لکھا تھا میں کیا بتاؤں گا آپ کو. ایک جملہ ان کا یہ تھا، واللہ ما